خدا اے خدا اے خدا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال 6 مہینہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی نبی بنایا. پیدائش سے لے کر 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے. اس وقت وہ رسول اللہ نہیں تھے، اس وقت وہ محمد بن عبداللہ تھے. جیسے آپ کا نام زید، آپ کے والد کا نام خالد، تو زید بن خالد. تو ویسے ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کا نام محمد. تو 40 سال تک دنیا ان کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی تھی. 40 سال تک وہ نبی نہیں تھے. اور نبوت، نبی ہونا، یہ اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو صرف نبی کا مقام ہے. مخلوق میں نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ نبوت کا مقام آدمی اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. جیسے ایک عالم ہے، انہوں نے مدرسے میں محنت کی، کتابیں پڑھی، استاذ کے پاس وقت دیا، کورس پورا کیا، امتحان دیا، پاس ہو گئے تو عالم کی ڈگری مل گئی، وہ عالم بن گیا. تو محنت سے عالم بنا. دنیاوی لائن میں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری پڑھائی کی ہے، ایگزام میں بیٹھا ہے، نمبر اچھے آئے، وہ ڈاکٹر بن گیا. انجینئر ہے، انجینئر کی پڑھائی کی، محنت کی، کوشش کی، ایگزام میں بیٹھے، پاس ہو گئے، وہ انجینئر بن گئے. باقی دین اور دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ سارے علوم کسبی ہیں، یعنی ان کو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے. اگرچہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے لیکن انسان کی محنت کا دخل ہوتا ہے. محنت سے وہ جو ہے جتنا چاہے اونچا مقام حاصل کرتا ہے. کوئی حافظ ہے اور محنت کی قاری بن گیا، اور محنت کی عالم بن گیا، اور محنت کی مفتی بن گیا، اور محنت کی قاضی بن گیا. اسی طریقے سے دنیاوی علوم میں ہے. لیکن نبی کو جو نبوت ملتی ہے یہ محنت کی وجہ سے نہیں کہ کوئی آدمی محنت کرے، خوب کوشش کرے، خوب عبادت کرے، خوب ذکر کرے تو نبی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے. اپنی محنت سے کوئی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، نبی نہیں بن سکتا. نبوت تو محض اللہ کی طرف سے ایک عطائی ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں محنت کا دخل نہیں ہے. اسی وجہ سے جو لوگ نبی بنتے ہیں
تو جب تک ان کو نبوت نہیں ملتی ہے اس وقت تک ان کو اپنے نبی ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں نبی بنوں گا۔ ایک بندہ انجینئر میں پڑھ رہا ہے، اگرچہ ابھی شروع کلاس میں ہے، لیکن محنت کر رہا ہے، ان کو ایک امید ہے کہ میں انجینئر بنوں گا۔ لیکن جس کو اللہ نبی بناتے ہیں تو نبی بننے سے پہلے ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں نبی بنوں گا، اچانک اللہ ان کو نبوت عطا کر دیتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو کر۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیدائش سے لے کر نبی بننے تک اس شخص کی زندگی کو اللہ مکمل پاک رکھتے ہیں، ان کی زبان، ان کی آنکھ، ان کے اعضاء سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یعنی اللہ اس کی تربیت کرتے ہیں، مکمل وہ پاک و صاف ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں، اللہ شروع سے ان کی تربیت کرتے ہیں، تب جا کے جب اللہ کے کسوٹی کے مطابق وہ معیار پہ اتر جاتے ہیں تب اللہ ان کو نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے عطائی اور مہربانی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صاف اعلان ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ رسالت کا مقام کس کو دینے والے ہیں، جس کو ملنے والا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ دیتے ہیں۔ ہاں اللہ اس کے بچپن کو، اس کی جوانی کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے آپ کے آقا سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو کہ ایک صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بننے والے ہیں، خاتم الانبیاء بننے والے ہیں، محبوب خدا بننے والے ہیں، اتنے بڑے عظیم انبیاء کے سردار جو صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ فرشتوں کے بھی نبی، اور ایک طبقہ اور ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بننے والے ہیں، ان کی تربیت تو اللہ نے بڑی نرالی کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ 40 سال تک لوگ ان کا نام لے کے ان کو نہیں پکارتے تھے۔ مکہ والے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ دور ہے کہ جہاں پر بت پرستی عام ہے، شراب خوب پی جا رہی ہے، زنا عام ہے، بدکاری عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانیت عام ہے۔ مکہ میں آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا، زمانے جاہلیت، تو ایسے خطرناک ماحول میں کسی بچے کا اس طرح تربیت پانا کہ ان ماحول کی برائیوں میں سے ایک برائی بھی اس کے اندر نہ پائی جائے، بلکہ اس کے دل کے اندر ان برائیوں سے نفرت ہو، اور ان برائی کرنے والوں کو نبی بننے سے پہلے وہ روکے، ظاہر ہے ایسی تربیت اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسی تربیت ہوئی کہ 40 سال تک لوگ ان کو محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے عظمت کی وجہ سے، بلکہ ان کو کہتے تھے کیا؟ ان کو کہتے تھے الامین الصادق۔ یہ دو صفت، امانت دار، بڑا سچا اور نیک، یہ لفظ کہہ کے پکارتے تھے۔ جب نظر آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے الامین الصادق، یہ بڑا امانت دار ہے، یہ بڑا سچا ہے۔ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، ہر ایک کے پاس خیانت ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ اپنی امانتیں، اپنے پیسے، اپنے جواہرات، اپنے سونے چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے، جبکہ آپ نبی نہیں بنے ابھی، اور بڑے بڑے فیصلے کے لیے کہ کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، دو فریق میں، دو قوم میں، دو قبیلے میں، تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، تو لوگوں کا اعتبار کسی پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارے مشرک اور وہ سارے کافر جو کہ دشمنان اسلام تھے، ابھی یہ بچہ نبی نہیں بنا ہے، 35 سال 20 سال 25 سال کی عمر ہے،
اس زمانے میں ہی سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو الامین الصادق ہے نا محمد، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم وہی فیصلہ مانیں گے۔ ایسی پاک باز ان کی جوانی اور ان کا بچپنا گزرا ہے۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال 6 مہینے کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے۔ 40 سال تک آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور اب 40 سال کے بعد اب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات بمانا پتا، جو پودا آگے چل کے بہت زیادہ پھل دینے والا ہوتا ہے، تو ہم لوگ کسان ہیں، تو وہ پودا جب اگتا ہے نا پیڑ، تو اس وقت جیسے اس کے پتے بہت چکنے ہوتے ہیں، وہ بہت فریش ہوتا ہے، بہت سڈول ہوتا ہے، اور بہت اچھا تناور بنتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آگے چل کے بہت زیادہ پھل دینے والا ہے، یہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ وہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بننے سے پہلے آپ کے دل کے اندر زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ کی قدرت، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نبی بننے سے پہلے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے، کہ یہی اس وقت عبادت تھی، غور و فکر کرنا، اس کے لیے بیت اللہ شریف سے ہٹ کر ایک غار ہے جس کو غار نور کہا جاتا ہے، کوہ نور۔ جو اللہ جن کو توفیق دیے حج ہو یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، کوہ نور تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اس کوہ نور کے اوپر، اس کی چوٹی پر ایک غار ہے، اس غار کا نام غار حرا ہے۔ اس پہاڑ پہ چڑھ کے، اس چوٹی پر چوٹی کے اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ٹھہرتے تھے، اور نماز تو اس وقت فرض ہوئی نہیں تھی، اس وقت کی عبادت حضور کی تھی اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا۔ چنانچہ ہفتہ کا توشہ لے کر اکیلے تنہا اس غار حرا میں جاتے، اور وہیں اکیلے بیٹھ کر اللہ کی قدرت میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ گویا آپ یوں کہہ دیجیے چلہ لگایا کرتے تھے، وقت لگایا کرتے تھے، تنہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تھا پھر مکہ آتے، آپ کی بیوی تھی اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ توشہ تیار کر دیتی اور پھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر مکمل 40 سال 6 مہینے ہوئی، تو اس وقت پہلی مرتبہ تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ دیکھو فون کر کے یا اطلاع کر کے فرشتے نہیں آئے، اور خود رسول اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی بننے والا ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتلایا کسی نبی کو نبی بننے سے پہلے یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ اچانک آئے، اور اس غار حرا میں جو کہ اس پہاڑ کے اوپر ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ اس غار حرا میں جانے کی اور اس جگہ کو منتخب کرنے کی وجہ، آخر آپ کہیں اور بھی جا سکتے تھے، کسی اور جگہ میں بھی عبادت کر سکتے تھے، لیکن اس غار میں جانے کی حضرات علماء نے 2 وجہ بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس غار حرا سے ڈائریکٹ خانہ کعبہ نظر آتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں ایسی جگہ پہ قیام کروں جہاں سے مجھے خانہ کعبہ بھی نظر آئے، تاکہ خانہ کعبہ کی بھی زیارت ہو سکے۔ چنانچہ آج تو عمارتیں بن گئی ہیں، اگر ان عمارتوں کو ہٹا دیا جائے تو کوہ نور کی اس چوٹی سے خانہ کعبہ نظر آئے گا۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کو بھی اللہ نے عبادت کا شوق ادا کیا تھا، تو وہ بھی اسی غار حرا میں جا کے کچھ دن عبادت کیا کرتے تھے، تو اسی کی پیروی کرتے ہوئے پوتا بھی وہیں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ الغرض جبرائیل امین آئے
اور آ کر ہی کہا ڈائریکٹ اقرا، پڑھیے۔ سورہ 30ویں پارے میں اقرا بسم ربک، آپ حضرات جانتے ہیں اس کی 5 آیتیں اسی وقت نازل ہوئی۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ آپ الاسلام کے نبوت ملنے کا وقت یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ الاسلام کی ولادت اگر ربیع الاول کو ہے تو ربیع الاول سے رمضان تک 6 مہینہ ہوتا ہے۔ اسی لیے 40 سال 6 مہینے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی ان آیتوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور پہلا کوشچن تھا اقرا، پڑھیے۔ وہ شخص جنہوں نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاذ کے پاس نہیں گئے، نہ وہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی کہے پڑھیے تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا۔ بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے ریشمی لباس میں، ریشمی کپڑے میں سورہ علق کی یہ 5 آیتیں لکھ کر لائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیے اور کہا اس کو پڑھیے۔ ظاہر ہے جس بندے نے اب تک کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے ان کو کیا پڑھیں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا ما انا بقاری، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ میرے بھائی، عام انسانوں کے لیے نبی کے علاوہ عام انسانوں کے لیے امی ہونا یعنی ان پڑھ ہونا، امی کا مطلب جیسا ماں کی پیٹ سے آیا ویسا ہی رہ گیا، کسی سے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، اس کو امی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے، فرمایا ہے النبی الامی، وہ نبی جو کہ امی ہے۔ تو عام انسانوں کے لیے ان پڑھ ہونا، امی ہونا، یہ عیب کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ان کے جہالت کی دلیل ہے، یہ اس کے کم درجہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن نبی کے لیے اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ عیب کی بات نہیں، یہ اعزاز کی بات ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے ان پڑھ ہونا تو عیب ہے، اور رسول اللہ کے لیے عیب امی ہونا اور کسی سے پڑھا لکھا نہ ہونا یہ اعزاز کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے، کسی استاذ کے پاس پڑھتے، اس سے علم حاصل کرتے، کسی سے لکھنا سیکھتے، اس سے علم حاصل کرتے، تو ایک خرابی تو یہ ہوتی، ہم اور آپ جانتے ہیں چاہے اسکول کے ٹیچر ہوں یا مدرسے کے استاذ، کہ طالب علم چاہے کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن طالب علم کا مقام استاذ سے کم درجہ ہی ہوتا ہے، یہ طے بات ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے پڑھتے اور لکھتے، پڑھنا لکھنا سیکھتے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام ان کے استاذ کا ہو جاتا، جبکہ اللہ کو یہ طے کرنا ہے، اللہ کو آگے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو محمد رسول اللہ ہیں اس کائنات میں اس سے زیادہ مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے علم حاصل کر لیتے، سیکھ لیتے، تو چونکہ بعد میں آپ پر قرآن اترنے والا ہے، تو جب آگے آپ قرآن کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے، دین کی قیمتی باتیں لوگوں کو سناتے، تو پھر لوگ اعتبار نہیں کہتے اور یہ کہتے کہ اس میں اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ان کے استاذ نے ان کو بڑھیا تربیت کی ہے۔ اور چونکہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے پچھلی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے اور اسی کو آگے شیئر کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس خدشہ کو
ایسے جو ہے شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا نہیں خبردار، یہ نہ پڑھے گا نہ لکھے گا، یہ امی رہے گا، اور جو کچھ بھی ان کو علم ہوگا وہ ہم دینے والے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، تو آپ تو امی تھے، آپ نے صاف لفظ میں کہا دیا ما انا بقاری، بھائی میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا، جیسے پیار میں استاد اپنے بچے کو گلے سے لگا کے دباتا ہے، حضرت جبرائیل نے گلے سے دبایا اور اس زور سے دبایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، اور پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر گلے سے لگایا اور دبوچا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس تیسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک یہ 5 آیتیں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ بس یہ 5 آیت کا آنا تھا کہ اب آپ محمد بن عبداللہ نہیں رہے، اب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب آپ نبی بن گئے۔ جبرائیل تو چلے گئے، اب یہ تنہا نبوت کا اتنا بڑا بوجھ اور ایک امی کو قرآن کریم کی ان آیتوں کا پڑھانا ان کے اوپر اتنا بوجھ گزرا ہے کہ یہ پھر بھاگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور اپنے گھر تشریف لائے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مسلم شریف کی روایت ہے، مجھے چادر اوڑھاؤ، کملی اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے اپنے نفس کے ہلاک ہو جانے کا ڈر لگتا ہے، اس نبوت کے بوجھ کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت عائشہ میں آپ کو بتلایا تھا پچھلے جمعہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی اور نبوت کے جو آثار ہوتے ہیں وہ پہلے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ عورت ذات ہو کر بھی کچھ نہیں گھبرائی۔ شوہر گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، حضرت خدیجہ کہتے ہیں لا نہیں، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے چند باتیں کہی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، آپ کا اللہ آپ کو رسوا کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ چند صفات ہیں جو آپ کے اندر ہیں اور یہ صفت جس انسان میں ہوگی اللہ اس کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کلا لا یخزی اللہ، کا کیا کام ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْكَلَّ، آپ کمزور قسم کے لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جو بیچارے لاوارث ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آپ جو ہے یتیموں کی خیرخواہی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آسمانی زمینی کوئی بلائیں آ جائے ایسے وقت میں آپ کام آتے ہیں، تصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جس ذات کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی محترمہ اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ تسلی کے کلمات کہے تو ان کو تھوڑا سکون ہوا، ان کو اطمینان ہوا، اور مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی، ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا ورقہ ابن نوفل، جو اس وقت کے عیسائی عالم تھے اور انجیل عبرانی زبان میں بھی جانتے تھے اور انہوں نے عربی میں بھی منتقل کر دیا تھا، زبردست عالم تھے اور بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ان کے پاس لے گئے اور کہا دیکھیے آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، کہا کیا بیٹا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا، غار حرا میں جو کچھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو فرشتہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل ہے، اور یہ آپ کو نبی دینے کے لیے آیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، ویلکم، خوش آمدید، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔
اس وقت انہوں نے کہا اے کاش میری عمر تو چونکہ زیادہ ہو گئی ہے، اے کاش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک زندہ رکھتے جس وقت آپ کی قوم یعنی مکہ والے آپ کو آپ کے گھر سے نکال کر مدینہ بھیج دیں گے۔ عجیب بات ہے، تو یہ مصیبت، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک دوسری مصیبت سننے کو ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا ورقہ ابن نوفل سے کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والے کو آپ کے ملک سے در بدر کر دیا جائے گا، مکہ سے نکال دیا جائے گا اور ہجرت پر مجبور کر دیا جائے گا، تو تعجب میں کہا اہم مخرجیہ، کیا یہ مکہ والے ہمیں نکال دیں گے؟ کہا آپ کو بھی نکالیں گے اور آپ کے ماننے والے کو بھی نکالیں گے، اور اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا تو میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا تھا۔ تو یہ وہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہونے والی ہے۔ تو ان کی باتوں سے بہرحال آگے چل کے یہی ہوا ہے۔ الغرض اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور محمد بن عبداللہ کے بجائے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے۔ اس کا پس منظر آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، جو 40 سال 6 مہینے کی عرصے مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس مدت میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر ایک پیغام کا کے بعد ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس وقت، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ کلمے کی دعوت دیں، نماز، لوگوں کی دعوت دیں نماز کی، لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم کریں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں، بلکہ نبوت کے لیے اور پہلا حکم جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا اور اپنے نسل کو، اپنی اولاد کو پڑھانا، یہ شریعت کا عظیم مقصد ہے، یہ بلکہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس قوم کی نئی نسل اور نئی نوجوان طبقہ جاہل رہ جائے اور ان پڑھ رہ جائے۔ مولانا ابو الحسن عالمی الندوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے پرجوش ہیں، اگر ان کے نبی کے خلاف آواز آئی ہے سڑک پر آ جاتے ہیں، مسجد پر آ جائے جوش میں آ جاتے ہیں، یہ مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، غصہ اتارنے کے لیے تیار ہیں، تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اپنی نسل کو ہم پڑھائیں، دین کا اور دنیا کا دونوں علم ہم اپنی نسل کو دیں، تو نہ ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، نہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بخود یہ حکومتیں ہمارے قبضے میں آئیں گی، ساری سلطنتیں ہمارے قبضے میں آئیں گی، دبدبہ ہمارا ہوگا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ وقت میں امت مسلمہ اس طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اپنی اولاد کو پڑھانے سے غافل ہے۔ دیکھیے یہ حکم اللہ کا پہلا حکم ہے کہ اقرا پڑھیے، اور میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے معلم بنا کر، پڑھانے والا بنا کر۔ گویا پڑھنا پڑھانا یہ نبوت کا اعلیٰ مقام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تبلیغ میں لے کر جس دین کو ہم چلیں گے، نماز میں جس دین پر ہم عمل کریں گے، زکوٰۃ میں جس دین پر ہم عمل کریں گے، وہ تو پڑھنے پر موقوف ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ہم تبلیغ کس چیز کی کریں گے؟ اگر علم نہیں ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر علم نہیں ہوگا تو ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ گویا ساری شریعت کا دار و مدار پڑھنے پر ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اولادوں کو اور اپنی نئی نسل کو دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔